پیارے سامعین، عباس زیدی حاضر ہوں شارپ نیو کے توسط سے۔ شارپ نیو 1 2 3 اور کوئی خوش کن نہیں ہے میرے لیے یہ کہ میں اس پہ خوشیوں کا اظہار کروں کہ 142 سبسکرائبر ہو گئے، اور میرے کنٹینٹ ایسے ہیں کہ جن کو اب تک 1000 سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں، لیکن نہ اس پہ کوئی لائک کا آپشن آیا اور نہ ہی سبسکرپشن کا۔ بہت افسوس کی بات ہے، اور کچھ میں ایکٹیو ان دنوں میں ہوا ہوں کہ وہ جو کچھ چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی کا، وہ ہنگامہ خیزیاں ہیں، اسلام آباد میں لاہور میں جلسے ہیں، روڈ بند ہیں، معاملات ایسے ہیں، اور انٹرنیٹ کی سروسز شدید متاثر ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ یا میری آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ پا رہی ہو، تو لیکن میں پھر بھی اسے قطع نظر میں آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کر رہا ہوں، آج نہیں تو کل۔ میرا چونکہ یہ ایک فنی میں نے بنایا تھا چینل کہ اس میں سب کے لیے خوش رہنے کے لیے اچھی تحریریں، معلوماتی تحریریں، تاریخی حوالہ جات، وہ میں ریفرنسز جو ہیں تاریخی، ان پہ ڈسکس کروں گا، آپ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور تفریحی چیزیں ڈسکس کروں گا۔ تو قطعی طور پہ دل آزاری کا تو کوئی موڈ نہیں تھا، تو اسی طرح آپ سے یہ بھی میری توقعات وابستہ ہیں کہ آپ بھی شفقت کرتے ہوئے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں گے، تو ممنون ہوں گا آپ کا، بہت مہربانی ہے آپ کی۔ لیکن مہربانی تب ہوگی نا جب آپ بھی میرے ساتھ مہربانی کرو گے۔ تو بہرحال انہی الفاظ کے ساتھ میرا آج کا کنٹینٹ جو ہے اس کا موضوع ہے بریڈلو ہال، لاہور کی تاریخ کا موتی۔ بریڈلو ہال میرا آج کا کنٹینٹ کا عنوان ہے، تو پیش خدمت ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک بالخصوص پاکستان میں تاریخ اور تاریخی کرداروں کی قدر میں کوتاہی دیکھنے میں آتی رہی ہے۔ کئی مواقع پر تاریخ کو توڑ مروڑ کر اور مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کیا گیا، تو کبھی تاریخ کے اوراق سے واقعات اور شخصیات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ ایک کنفرم اور اٹل حقیقت ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، اور ہماری تاریخ میں یہ واقعات بار بار دہراتے گئے۔ یہ اور مزے کی بات کہ یہ کام حکومتی سطح پر بھی ہوتا رہا ہے کہ اہم شخصیات کو نظر انداز کر دینا، اور اس میں سیاسی جماعتیں کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہیں کہ وہ بھی اپنے اہم فاؤنڈر ممبرز کو کھڈے لائن لگانے میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں، کہ وہ بھی آنکھیں مون لیتے تھے کہ بس ٹھیک ہے، اب کام بن گیا، لہٰذا ان کو تو رہنا ہی دو نا، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہی کچھ ہی سارا کچھ اس ڈھانچے میں جو تھا اس کا سب پہ ہی امپلیمنٹ ہو گیا کہ دیواریں بھی نہیں بچیں، بلڈنگیں بھی نہیں بچیں، پرانی تاریخی ورثے، ثقافت، حالانکہ دنیا بھر میں اپنی اپنی ثقافت کا احیاء ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بے شمار دیہات کے اندر سینکڑوں سال پرانے مندر تھے، گرودوارے تھے جو ختم ہو گئے، گرا دیے گئے۔ ہمارے قریب راجن شاہ میں ایک قدیم سینکڑوں سال پرانا مندر ہے، اور کئی بار میں اس کی دعائی دے چکا ہوں، لیکن حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی اس پر۔
ہم یہ نہیں چاہتے کہ جا کے اس میں پوجا شروع کر دیں، لیکن وہ ایک ملک کا ثقافتی ورثہ ہے اور وہ ایک گروہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ان کا تحفظ ہم پہ واجب ہے، اقلیتوں کا تحفظ ہم پر واجب ہے، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہم پر واجب ہے۔ وہ آئیں دیکھیں، اور اس سے سیاحت میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان کی۔ ابھی حال ہی میں اسی ہفتے بہت ایک اربوں خربوں روپے کا منصوبہ انہوں نے دبئی اور انڈیا کے درمیان ہوا ہے کہ سمندر کے اندر 16,000 کلومیٹر لمبی لائن جو ہے وہ ٹرین کی بچھائی جائے گی۔ کہ عجیب و غریب بات یہ کہ وہ اس پہ کام شروع ہو گیا کہ وہ سڑک جو ہے سمندر کی تہہ میں نیچے وہاں پہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے سیاحت کو فروغ ملے گا۔ تو ہم کیوں اپنا کلچر اور ثقافت تباہ کر رہے ہیں؟ تو میری بات کہاں تھی اور میں کس طرف گیا ہوں؟ میں واپس آپ کو لے کے آتا ہوں بریڈلو ہال کی طرف کہ ہم کہاں تھے، کہ ایسی ہی غفلت تاریخی عمارتوں کے ساتھ بھی برتی جاتی رہی ہے۔ کہیں انہیں مسمار کر دیا گیا تو کہیں ان پر رنگ و روغن کر کے ان پر کیے گئے اصل نقش و نگار کو چھپا دیا گیا، کہیں ان کو مقفل کر کے بھلا دیا تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ انہیں بھول جائیں۔ ایسی ہی ایک عمارت لاہور میں تاریخی داتا دربار سے 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے، جسے تعمیر ہوئے 117 سال بیت گئے ہیں، لیکن لاہور میں متعدد لوگوں سے اس عمارت کے بارے میں سوال کرنے پر کسی جواب کے بجائے چہروں پر صرف سوالیہ نشان نظر آتے ہیں کہ کہاں ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے۔ بریڈلو ہال کے نام سے جاننے والی 7 کنال کے رقبے پر قائم سرخ اینٹوں سے بنی عمارت انگریز طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ 3,000 افراد کی گنجائش والے اس ہال کا افتتاح 30 اکتوبر سن 1900 کو کانگریس کے معروف رہنما سریندر ناتھ بنرجی نے کیا تھا۔ یہ عمارت ایک انگریز سیاستدان چارلس بریڈلو کے نام سے منسوب ہے، جو 1880 کی دہائی میں برطانوی پارلیمنٹ کے رکن تھے۔ چارلس بریڈلو نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سیکولر خیالات کا پرچار کیا اور لندن میں سیکولر سوسائٹی کی صدارت بھی سنبھالی، اور پارلیمان کا رکن بننے کے بعد انہوں نے بر صغیر کی آزادی اور انڈین نیشنل کانگریس کی حمایت میں آواز بلند کی۔ انہی وجوہات کی بنا پر انہیں ممبر آف انڈیا کا خطاب بھی ملا، اور ان کے بارے میں لکھی گئی مختلف سوانح حیات میں بر صغیر کی آزادی کے لیے ان کی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سن 1891 میں چارلس بریڈلو کی وفات کے بعد انڈیا سے اس قریبی تعلق کی وجہ سے لاہور میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کانگریس کے اراکین نے یہ عمارت تعمیر کروائی۔ سنتوش کمار اپنے سفر نامے لاہور نامہ میں لکھتے ہیں کہ بریڈلو ہال کو پنجاب میں انڈین نیشنل کانگریس کے مرکزی دفتر کی حیثیت سے استعمال کیا گیا، جبکہ بعد میں یہاں دیگر سیاسی، ثقافتی اور سماجی تقریبات منعقد ہوتی رہیں، جہاں اس وقت کے ممتاز دانشور، شاعر اور فنکار جمع ہوا کرتے تھے۔ تاریخ دان طارق کامران اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے موقع پر بر صغیر کے چند بڑے مشاعروں میں سے ایک سن 1919 میں بریڈلو ہال میں منعقد ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انڈیا کی بڑی تھیٹر کمپنیوں نے بھی یہاں اپنے فن کے جوہر دکھائے، لیکن بریڈلو ہال کی حقیقی شہرت یہاں ہونے والی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے تھی، اور انڈین آزادی کے معروف نام یہاں جمع ہوا کرتے تھے۔
بھگت سنگھ، لالا لاجپت رائے، مولانا ابوالکلام آزاد اور کانگریس کے دیگر بہت سے رہنماؤں نے یہاں خطابت کے جوہر دکھائے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ انگریزوں کے دور میں مسلم اکثریتی لاہور میں ایک ایسی عمارت انڈیا کی آزادی کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہو رہی تھی جسے ہندوؤں نے ایک انگریز کے نام سے منسوب کیا، جس نے خود کبھی بھی لاہور کا دورہ نہیں کیا۔ 1920 کی دہائی میں اپنا عروج دیکھنے کے بعد تقسیم ہند کے بعد بریڈلو ہال کی شہرت اور اہمیت مان پڑنے لگی۔ وہ جگہ جہاں بھگت سنگھ جیسے آزادی کے ہیروز خطابت کیا کرتے تھے، اس عمارت کو بطور گودام استعمال کیا جانے لگا۔ 1956 میں لاہور میں آنے والے طوفان اور سیلاب نے عمارت کو نقصان پہنچایا، جس کے بعد حکومت نے اسے ملی تکنیکی ادارے کو 99 سال کے لیے پٹے پر دے دیا۔ نئی انتظامیہ نے عمارت پر اپنا نام اور نشان کندہ کر کے وہاں پر تکنیکی تربیتی ادارہ کھول دیا، لیکن 1980 کی دہائی میں اندرونی اختلافات کی بنا پر اسے خالی کر کے اور مختلف لوگوں کو عمارت استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ سن 1900 اور سن 2000 کی دہائی میں عمارت کو بطور سکول اور ٹیوشن سینٹر بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ ہال کے اندر گیلری میں کلاس رومز بنانے کے لیے عارضی دیواریں کھڑی کر دی گئیں، جبکہ ہال کے اطراف میں کنواں اور وضو خانہ تعمیر کر دیے گئے۔ سن 2009 میں حکومت کے ادارے برائے متروکہ املاک کے عملے نے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر عمارت کو سرب مہر کر دیا، جس کے بعد سے برصغیر کی آزادی میں اہم کرداروں کی گواہ اس عمارت کی حالت دگرگوں ہے۔ ادارہ برائے متروکہ املاک کے افسر تنویر حسین نے BBC سے بات کرتے ہوئے بریڈلو ہال کے بارے میں بتایا کہ ملی تکنیکی ادارے نے ان کے ادارے پر مقدمہ دائر کیا ہوا ہے کہ عمارت انہیں واپس کی جائے، لیکن ان کے مطابق جیسے ہی اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، بریڈلو ہال کو ادارہ اپنے فنڈز استعمال کرتے ہوئے دوبارہ قابل استعمال بنائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سول سوسائٹی سے ماہرین، دانشوروں اور مختلف لوگوں کو بلا کر ان سے گفتگو کی جائے تاکہ اس عمارت کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے اور اسے عوامی استعمال کے لیے دوبارہ کھولا جائے، لیکن بریڈلو ہال کے اطراف میں رہنے والے رہائشیوں کا خدشہ ہے کہ حکومت کا کوئی بھی منصوبہ ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ ان کے گھر ہال سے متصل ہیں اور کسی بھی قسم کی تعمیر اور نئے منصوبے کی وجہ سے ان سے مکانات خالی کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ میں چارلز بریڈلو کے اعزاز میں بنائی گئی چارلز بریڈلو سوسائٹی کے اراکین نے بھی اس ہال کی مرمت کے لیے درخواستیں دی ہیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تنظیم کے رکن کرسٹوف پاؤنڈز نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 18 ماہ سے ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ اس پٹیشن کی حمایت حاصل کر سکے اور اسے حکومت پنجاب تک پہنچایا جا سکے، لیکن ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تاریخ دان اور مصنف سلمان رشید نے بھی BBC سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بریڈلو ہال لاہور کی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب ہے اور آئندہ نسلوں کی معلومات برقرار رکھنے کے لیے اس کی بحالی بے حد ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمارت تو لاہور کی تاریخ کا موتی ہے، لیکن بدقسمتی سے حکومتی اراکین کے وعدوں کے باوجود مستقبل قریب میں بریڈلو ہال کی تقدیر بدلنے کے امکانات معدوم نظر آتے ہیں۔
یہاں پہ گزارش کریں گے ہم ایز اے پاکستانی کہ اپنے کلچر اور ثقافت کی تحفظ کے لیے کہ متعلقہ عملہ کے ادارے کو کہ وہ چیف منسٹر کو اس کے بارے میں لکھے اور اسے اپنی تحویل میں لے کر اسے ثقافتی ورثہ قرار دے کر اس کی تزئین و آرائش نئے سرے سے دوبارہ شروع کی جائے، تاکہ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح اپنا ورثہ محفوظ کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ اتنی لمبی گفتگو سننے کا، اور آخر میں وہی گزارش کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔